إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا بہت آسان انداز میں حل بیان کرتا ہے. اسلام نے جس طرح انسان کی زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل کو بہت اچھے انداز میں حل کیا ہے، بیان کیا ہے، اسی طرح انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. ہر انسان پر دو حالتیں جاری ہوتی ہیں، ایک زندگی اور ایک موت. اسلام کے بہت سارے احکام اور مسائل تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. جب تک انسان زندہ ہے ان احکام کا مکلف ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، دیگر احکام، ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. فوت ہوتے یہ تمام احکام انسان سے ساقط ہو گئے، ختم ہو گئے. اسلام کے بتلائے ہوئے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے. جب جسم سے روح نکلتی ہے تو ان احکام کا تعلق انسان سے وابستہ ہوتا ہے. ان احکام اور مسائل میں سے ایک احکام میراث ہیں، وراثت ہیں. چونکہ انسان پر دو حالتیں ہیں، زندگی اور موت، باقی تمام احکام اور مسائل کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ اور وراثت کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ. گویا کہ انسان کی دو حالتوں میں سے ایک حالت پر احکام میراث حاوی ہیں، ان کو اپنے گراؤ میں لیے ہوئے. اسی لیے اس کو نصف العلم، آدھا علم کہا جاتا ہے کہ باقی تمام علوم وہ ایک طرف، کیونکہ ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور وراثت کا تعلق انسان کی دوسری حالت موت کے ساتھ، اس لیے اس کو نصف العلم کہا گیا ہے. چونکہ موت ہر جگہ ہے، ہر گھر میں ہے، اس اعتبار سے وراثت کا تعلق بھی ہر انسان، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر انسان کے ساتھ ہے. باقی احکام ان کے اندر بعض احکام کا تعلق مردوں سے ہے، بعض کا عورتوں کے ساتھ، بعض کا عمراء صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ، بعض کا دیگر لوگوں کے ساتھ، اور بہت سارے احکام جو بلوغت اور بالغ ہونے والوں کے ساتھ. لیکن وراثت ایک ایسا فن ہے، ایسا علم ہے، ایسے احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق ایک دن کا بچہ، ایک گھنٹے کا جو بچہ اس کے ساتھ بھی ہے. اس اعتبار سے ان کی بڑی ضرورت، بڑی اہمیت ہے اور ان کا جاننا بہت ہی اہم ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں وراثت کے احکام اور مسائل بیان کیے، وہاں اپنا اسلوب بھی انوکھا جو استعمال کیا ہے. فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر دیا جائے. اب یہاں لفظ یوصیکم پر غور کرنا ہے کہ یوصیکم ویسے تو یامرکم حکم دینے کے معنی میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یوصیکم کی جگہ اللہ نے یامرکم
یا یحکم، یا اس طرح کا کوئی اور لفظ استعمال کیوں نہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یوصیکم وصیت کہتے ہیں کہ جب انسان فوت ہونے سے پہلے اپنے ورثاء کو کرتا ہے، اور یقینی طور پر ہر معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے فوت ہونے والے باپ دادا کی وصیت کا بڑا خیال رکھتا ہے. اپنے آپ کو کچھ خسارہ بھی لگتا ہو تو برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہماری والدہ ہمیں یہ کہہ کر گئے تھے تو مجھے کوئی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے، کوئی حرج نہیں، ہم ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں. یوصیکم وصیت کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس وقت وصیت کرنا تو مانا نہیں ہوگا، مانا تو ہوگا حکم کرنا. لیکن اس کے اندر وہ ایک تاکید والا مفہوم ضرور ہے کہ جیسے کوئی فوت ہونے والا وصیت کرے تو اس کی وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی توجہ ہوتی ہے، ہر انداز میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. جو اللہ نے حکم دیا یہ حکم بڑا اہم ہے اور ایک معاشرے اور خاندانوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا خیال رکھنا، اس کے مطابق اپنے احکام کو چلانا، مسائل کو چلانا یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح اس آیت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ جو وراثت کے حصص اور مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی نفلی کام نہیں کہ آپ کی دل کی تمنا ہو تو مان لے، نہ ہو تو چھوڑ دے، بلکہ یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. جس طرح دیگر فرائض اس کی پابندی کرنا لازمی ہے اور ان کے ترک پر سخت قسم کا عتاب اور سزا اور گرفت ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور سورہ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے احکام مسائل بیان کرنے کے بعد یہ وضاحت کر دی کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. تلک کا اشارہ جو پیچھے بیان کیے ہوئے وراثت کے حصص ہیں، وراثت کے مسائل ہیں. میں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ صرف ایک دنیاوی معاملہ، روپے پیسے کا لین دین کا کی حد نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اللہ نے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، ان کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور ان حدوں کی پاسداری کرنے والے کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. ویسے تو تمام احکام اور مسائل میں، خصوصاً جو پیچھے احکام وراثت کے بیان کیے گئے ان میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق وراثت کو تقسیم کرے تو اس کا فائدہ اس کو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو دخلہ جنات تجری، تو اللہ اس کو جنات میں، ایک جنت نہیں، ایک باغ نہیں، بلکہ جنات، بہت سارے باغات میں داخل کرے گا. من تحت الانہار، جن کے تلے نہریں جاری ہیں، اور خالدین فیہا، ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت کی تقسیم کرو گے، دنیا کے اندر بھی کامیابی، امن و سکون کی زندگی میسر آئے گی. آپس کے اندر رشتہ داری اور برادری کے اندر تمہاری عزت اور وقار بھی ہوگی، اور تمہارے آپس کے اندر تعلقات بھی مضبوط ہوگی. اور باقی رہا اخروی معاملہ، آخرت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے وہاں بھی بہت بڑی کامیابی کی علامت و دلیل ہے کہ جنات میں اللہ تعالیٰ باغات کے اندر داخل کرے گا. اور جو اس اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں اور قانونوں کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی وعید بھی ساتھ بیان کر دی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی جو حدیں ہیں ان کے تجاوز کر دے، اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ ایسے ظالم انسان کو جو دوسروں کا حق غصب کرے، دیگر ورثاء کا، رشتہ داروں کا حق غصب کر لے گا، تو دنیا کے اندر تو مجرم ہے ہی، آخرت کے اندر بھی مجرم قرار پائے گا. يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا اور اس کے اندر پھر ہمیشہ ہی رہے گا.
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ دنیا کا بھی ذلت اور رسوائی کہ تمام خاندان سے کٹ گیا، رشتہ داروں سے الگ ہو گیا، تمام کی نظروں میں گر گیا، اور آخرت کے اندر اللہ کی نظروں سے بھی گر گیا۔ اس لیے وراثت کے احکام اور مسائل ان کی بڑی تاکید بیان کی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلموا الناس، یہ وراثت کے احکام اور مسائل خود بھی سیکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ یہ تعلم الفرائض، یہ امر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ تعلم الفرائض، فرائض کے وراثت کے احکام خود بھی سیکھو، وعلموا الناس، اور دوسرے لوگوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے محتاط افراد کو، اپنے معاشرے کے افراد کو ان کو بھی سکھلاؤ۔ فإن امرؤ مقبوض، آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ گمان مت کرنا کہ وراثت کا یا دیگر کوئی مسئلہ بھی درپیش ہوگا تو ہم اپنے پیغمبر سے حل کرواتے رہیں گے، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ فإن امرؤ مقبوض، میں نے بھی قبض کر لیا جانا ہے، میں نے بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ وَأَنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، اور بے شک علم جو ہے اس کو قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ، علم کو پر الف لام ہے، یہ الف لام عوض کا ہے، تو مراد علم میراث ہے۔ سب سے پہلے زمین سے جو فن اور علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ سَيُقْبَضُ، یہ علم قبض کر لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے واقع ہو جائیں گے۔ جب علم نہ رہے گا، پیچھے جہالت ہوگی، جہالت کی وجہ سے جو لوگ اپنے معاملات طے کریں گے اس کے اندر فتنے اور فساد ہوں گے۔ حتیٰ یختلف الاسنان فی الفریضہ، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دو رشتہ دار اپنی وراثت کے فرضی حصہ میں اختلاف کریں گے، تو ان کا مقرر اور فرضی حصہ جو اللہ نے حصہ بیان کیا ہے وہ کتنا اس میں اختلاف کریں گے۔ حتیٰ یختلف الاسنان فی الفریضہ، اپنے فرضی حصے کے اندر دو بار سے اختلاف کریں گے۔ لا یجدان من یقضی بہا، ان کو ایسا انسان نہ ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، ان کا حل بتلا سکے کہ تمہارا شرعی حصہ کیا بنتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 6 صفحہ 208، اسی طرح مستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ 300، جلد 4 صفحہ 333 پر، اور امام حاکم نے فرمایا حاضر حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کے سند صحیح ہے، ووافق الذہبی، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کرتے ہوئے اس کے سند کو صحیح قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اس قدر آپ نے تاکید فرمائی کہ یہ وراثت کا علم خود بھی سیکھو اور آگے بھی سکھلاؤ۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو رشتہ دار اختلاف کریں گے، گلیوں بازاروں میں، شہروں اور دیہاتوں میں چکر لگا کر تھک ہار جائیں گے، ان کے درمیان بھی فیصلہ کرنے والا، ان کا جو حصہ بنتا وہ بتلانے والا ان کو نہ ملے گا۔ اور ایسی بہت ساری صورتیں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ باقی علوم اور فنون کے اندر بہت سارے ماہر آپ کو ملیں گے، لیکن وراثت کے احکام اور مسائل بہت ہی کم لوگوں کو آتے ہیں، جس کی وجہ سے دو حقیقی بھائی، سگے بھائی جو ایک برتن میں کھانے والے تھے، وراثت کی تقسیم کی وجہ سے ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ ان کی قبریں الگ ہو جاتی ہیں۔ جب ہر آدمی کو پتا ہو کہ شریعت نے کس کا کیا حصہ مقرر کیا ہے تو ہر ایک اطمینان اور سکون سے اپنا لے گا۔ جب پتہ نہیں ہے تو جس کا داؤ چلے، جس کے ہتھے چڑھے، وہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف و تنازع، حتیٰ کہ بعض قریبی رشتہ داروں کا ایسے وراثت کی تقسیم کے اختلافات شروع ہوتے ہیں کہ وہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے اختلافات ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کئی نسلوں تک وہ عدالتوں کے اندر دھکے کھاتے ہیں۔ اپنے فرضی اور شرعی حق لینے کے لیے ان کو عدالتوں کے اندر زندگیاں جو اپنی گزارنی پڑتی ہیں۔ اس لیے اس فن کا اس علم کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ اسلام یہ دین فطرت ہے، اس کے جتنے بھی احکام اور مسائل عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی ایک چاہت ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری انفرادی ملکیت ہو۔ جو اس نے محنت اور کمائی کی ہے، دن رات کرتا ہے، کہ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ میری محنت اور کمائی پر میری ملکیت ہو۔
اور اسلام نے یہ انسان کی اس خاص کا اور انسان کے اس کو حق دیا ہے کہ اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ جو میں نے لمبی زندگی لگا کر دولت جمع کی ہے، اپنی پراپرٹی بنائی ہے، اپنی جائیداد بنائی ہے، تو میرے فوت ہونے کے بعد تو میری اولاد، میرے قریبی رشتہ داروں کے اندر وہ منتقل ہو۔ یہ بھی ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ نہ کہ پوری زندگی کی کہ میری محنت جو دائیں بائیں والے وہ اڑا لیں، ہر ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری جائیداد آگے منتقل ہو۔ شریعت نے اس کا بھی حق بہت آسان انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان اپنی ملکیت بھی بنا سکتا ہے اور اپنی ملکیت کو آگے منتقل بھی کر سکتا ہے۔ اور اب ملکیت کو منتقل کرنے کی ہیں دو صورتیں، ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیاری جس کے اندر انسان کو اختیار ہوتا ہے وہ آگے منتقل کرے، کسی کو دے یا نہ دے، ہبہ کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز وقف کرنی ہے، کسی کو گفٹ کے طور پر کوئی دینی ہے، اس میں انسان کو اختیار ہے کہ دے یا نہ دے۔ اور ایک ہوتی ہے غیر اختیاری، انسان چاہے نہ چاہے وہ ضرور منتقل ہو ہی جانی ہے، جیسے کہ وراثت ہے۔ انسان ہزار کوشش کرے کہ میری جائیداد، میری وراثت فلاں رشتہ داروں کو منتقل نہ ہو، اگر شریعت نے اس کا حق رکھا ہے تو وہ ہمیں اور لازمی طور پر منتقل ہوگی۔ پھر یہ جو ملکیت کا انتقال ہے، اس کے منتقل ہونے میں یہ شریعت نے جو احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، بس اوقات انسان ان سے ہٹ کر ظلم و زیادتی کی کوشش بھی کر لیتا ہے۔ مثلا جو شریعت نے حق بیان کیا ہے اس کے خلاف کرنا، یہ بھی بس اوقات انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے، دوسروں کے حق تلفی کرنا۔ تو اس کے لیے ابتدا کے اندر تو یہ تھا کہ وصیت کا طریقہ کار تھا کہ اگر انسان کو ڈر ہو تو میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا بنے گا، تو ابتدا کے اندر اسلام کے ابتدا کے اندر یہ حکم تھا وہ وصیت کر دیں کہ میرا مال فلاں فلاں کو دیا جائے، جیسے تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ مال اور دولت چھوڑنے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین، رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر دے، اور ایسا کرنا یہ اہل تقوی متقی لوگوں کا یہ حق بنتا ہے۔ اور اس وصیت کرنے کے اندر بسا اوقات کمی بیشی بھی ہو جاتی کہ جس کے ساتھ انسان کا رجحان اور تعلق زیادہ ہے اس کو زیادہ وصیت، کسی دوسرے کو محروم کر دیا۔ اس کا بھی قرآن نے بہت اچھا حل بیان کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں فرمایا من خاف من موص جانفا او اثما، پس جو شخص کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے اس کی طرفداری یا حق تلفی کا اس کو اندیشہ ہو، فاصلح بینہما، تو وہ اگر کسی نے کسی کی طرفداری کی ہے یا دوسرے کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے تو وصیت غلط کر کے گیا ہے، تو بعد میں جو رشتہ دار اگر ان کے درمیان اصلاح کرا دیں، اس وصیت کو درست کر دیں، فاصلح بینہم، اس کے درمیان درستگی کر دیں، فلا اثم علیہ، تو ان پر یہ کرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو ثابت یہ بات کہ اس ابتدا کے اندر یہ وصیت تھی، اور وصیت کے اندر اگر کوئی کمی بیشی بھی کرے دیگر ورثاء کو اختیار دیا گیا تھا اس کے اندر درستگی کر دیں۔ البتہ جب قرآن نے اللہ نے خود ورثاء کے حصے مقرر اور متعین کر دیے، پھر وہ وصیت والا حکم وہ ختم ہو گیا۔ اب اتنا وصیت کا باقی رکھا کہ تہائی حصے تک وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 حصے تک، اور وہ بھی کچھ شروط بیان کی کہ فلاں فلاں شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے مال کی وصیت ہو سکتی ہے، اور باقی مال جو ہے جن کے حصے کتاب و سنت کے اندر مقرر ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ اور یہ پوری کی پوری تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ بیان کریں گے کہ وصیت کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں اور کن کن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ اسلام کے جو احکام اور مسائل ہیں یہ عین انسانی فطرت کے مطابق اور مرور زمانہ سے، حالات کے تبدیل ہونے سے، زمان اور مکان کے تبدیل ہونے سے شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے اندر کوئی ترمیم و تبدیلی نہیں، کیونکہ یہ قیامت تک
یہ اصول اور قانون ہے۔ وراثت کے احکام اور مسائل جو دیگر مذاہب کے اندر ہیں ان کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ افراد و تفرید ہے۔ جس طرح دیگر مسائل کے اندر یہود و نصارہ ہیں یا دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر جس طرح افراد اور تفرید کرنے کی وجہ سے انہوں نے اصلیت کو تبدیل کر کے ان کو کچھ اور ہی شکل بنا رکھی ہے، اسی طرح وراثت کے اندر بھی ان کے اندر بڑی افراد و تفرید پائی گئی ہے۔ جس طرح یہودیت کی تعلیمات کے اندر جو وراثت کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ میت کے جو مرد رشتہ دار ہیں، جو میت کے مرد رشتہ دار ہیں وراثت سے انہی کو ملے گی، جو عورتیں ہیں وہ عورت خواہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ یہودیت کی جو وراثت کی تعلیمات میں جو چیز پائی جاتی ہے۔ خامد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، البتہ بیوی فوت ہو جائے تو تمام کی تمام اس کی جائیداد و خامد سنبھال لے گا۔ یہ ایک عجیب ہی اصول اور نظام بیان کیا گیا یہودیت میں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ دیکھیں الاحکام شرعیہ جلد 2 صفحہ 187 اور اسی طرح جلد 3 صفحہ 145۔ اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی اس کے وراثت کے احکام کے اندر ایک غلط انداز بیان کیا گیا، جو ان کی تعلیمات کے اندر یا ان کی کتب کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ عیسائیت کے اندر جو بڑا بیٹا ہے جس کو پلوٹھی کا بیٹا کہتے ہیں صرف وہی وارث بنے گا، نہ چھوٹے بیٹے وارث بن سکتے ہیں نہ کہ بیٹے، صرف بڑا بیٹا وارث بنے گا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کے اندر بھی یہی نظام پایا جاتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہے جو دفاع کر سکتا ہے، جو دفاع کرتا ہے اپنے قبیلے کے کا تحفظ کرتا ہے، صرف وراثت اسی کے لیے کیونکہ اس نے قوم کا دفاع کرنا ہے، اپنے برادری کا دفاع کرنا ہے۔ یا کچھ اور طریقے تھے، مثلا متبنہ، کسی کا بیٹا متبنہ بنا لیا ہے، یا کسی کے ساتھ اس نے حلفیہ ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو وراثت جاتی تھی۔ لیکن یہ تمام کے تمام اصول جو ہے یہ شریعت نے ان کو پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر اتحاد درجے کی افراد و تفرید کر کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو پوری زندگی اس کے معامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خوشی غمی میں اس کے معامل ہوتے ہیں، ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ یہ عیسائیت کا اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کی جو وراثت کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری جلد 8 صفحہ 308 پر۔ اسلام نے جو بیان کیا یہ افراط و تفریط سے بالکل پاک اور مبرہ، اور بالکل ہر حقدار کا جتنا اس کا میت کے ساتھ قریبی تعلق ہے اتنا اس کا زیادہ حصہ، جتنا وہ دور کا اتنا اس کا کم حصہ، اور ہر حقدار کا جو صحیح حق بنتا تھا وہ اس انداز میں بیان کیا، اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے یہ سنہری اصول دے کر اب دیگر جو مذاہب تھے، یہود و نصارہ ہیں یا دیگر مذاہب ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے وراثت کے اصول اور قانون لے کر کچھ نہ کچھ اپنے قوانین کے اندر مساوات کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اب انہوں نے لیے وہ بھی اسلام سے لیے، لیکن جو ان کے پہلے اپنی تعلیمات کے اندر ہے ان کے اندر اتحاد ہے کہ افراط و تفریط ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے کو، چونکہ یہ وراثت کے احکام اور مسائل اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض ناجائز قابض ہو جاتے ہیں اور بعض جو حقدار وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ تاکہ یہ احکام اور مسائل ہر عام و خاص کو ان کا علم ہو، کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایسا ایسا تدریجاً یہ احکام اور مسائل بڑے آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔